فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناهم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا یہاں پر وہ واضح آ گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة يحرفون الكلم عن مواضعه، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں. ونسوا حظا مما ذكروا به، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبولوں سے معاہدے کر لیے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو ابھی درگزر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.